بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شاہد پر جن کا سایہ ہو گیا۔ شاہد کے سر پر جن آنے لگا۔ لوہاری گیٹ سے شاہی مسجد تک چاروں طرف اسی بات کا چرچا تھا۔ خصوصاً عورتوں اور بچوں کے لیے یہ خبر بہت زیادہ اہم تھی۔ گھر کے کام دھندوں کے بعد جہاں دیکھو دو چار خاتون بیٹھی اسی تذکرے میں مصروف رہتی۔ شاہد ایک متوسط گھرانے کا 16 سالہ لڑکا تھا۔ اس کے والد شاہی مسجد میں ملازم تھے۔ یہ مسجد اس قدر وسیع ہے کہ ایک وقت میں ہزاروں آدمی یہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے ایک جانب قلعہ اور دوسری طرف یادگار اور مغربی سمت بازار حسن اور جنوب کی طرف ایک میدان بڑھتا اور پھر ایک سڑک ملتی ہے۔ شاہد مسجد میں اپنے والد صاحب سے قرآن شریف حفظ کرتا تھا۔ قرأت بھی اس کی بہت عمدہ تھی۔ اس کے والد صاحب گھر زیادہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے عموماً مسجد میں ہی رہتے تھے، البتہ ہفتہ 15 دن میں گھر آ کر ضروریات گھر کی پوری کر دیا کرتے تھے۔ شاہد کو ان کو روزانہ کھانا دینے جانا اور رات میں کبھی گھر واپس آ جانا یا کبھی اپنے والد صاحب کے پاس ہی رہ جاتا تھا۔ شاہد پر جن کا اثر کیسے ہو گیا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یا تو گھر والے اس بات کو پھیلانا نہیں چاہتے تھے یا پھر کچھ اور ہی بات تھی جس کی وجہ سے اگر کوئی اس سے ملنے گھر جاتا تو انہیں ملنے نہ دیا جاتا۔ والد کے لیے کھانا لے کر اب بھی جاتا تھا، لیکن اب یادگار سے ہو کر جانے کے بجائے قلعے اور میدان سے ہوتا ہوا شاہی مسجد پہنچا۔ اس واقعے کے بعد شاہد اکثر راستے میں مجھ سے ملتا تھا۔ وہ چونکہ میرا دوست تھا اس لیے حسب معمول میں نے پرانی بے تکلفی سے اس سے پتہ کرنا چاہا، لیکن اب اس کا یہ حال تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر کترانے لگا اور مجھے دیکھ کر راستہ بدل دیتا۔ آمنا سامنا ہونے کی صورت میں بھی آنکھیں نیچے کیے رہتا اور بے تعلقی سے گزرنے کی کوشش کرتا۔ مجھے اس کے اس رویے پر بڑی حیرت تھی۔ کئی دن تک سوچنے کے بعد میں نے اصلیت کا پتہ لگانے کا ارادہ کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ ادھر میں اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح مجھے شاہد سے تنہائی میں ملنے کا موقع ملے۔ ادھر شاہد کے گھر میں ایک دھماکہ چوکڑی مچی ہوئی تھی۔ گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود عورتوں نے اس کے پاس پہنچنا شروع کر دیا۔ جس کو دیکھو کوئی نہ کوئی حاجت لیے اس کے پاس پہنچتی رہتی۔ لیکن شاہد کا یہ حال تھا کہ جہاں کوئی عورت گھر میں داخل ہوئی اس نے کہنا شروع کیا، ارے یہ کون غیر عورت گھر میں داخل ہوئی ہے، اسے روکو اسے، اور پھر عورت کے داخل ہونے سے پہلے ہی دوڑ کر کمرے میں چھپ جاتا۔ باہر بلایا جاتا تو وہ یہی جواب دیتا، میں غیر عورتوں کے سامنے کیسے آؤں؟ آخر بڑے اصرار کے بعد وہ باہر آتا اور آنے سے پہلے وہ اپنے سر پر کوئی چادر یا دوپٹہ ڈال لیتا، اور جب عورتوں میں آ کر بیٹھتا تو اس کی حالت ایسے ہوتی جیسے کوئی شرمیلی دلہن گھونگھٹ کیے عورتوں میں بیٹھی ہو۔ اس کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ عورتیں جو کچھ پوچھتی وہ گردن جھکائے سبھی آہستہ سے جواب دیتا، لیکن جب سوالوں کی بھرمار ہوتی تو وہ آہستگی سے جواب دیتے ہوئے کہتا، آپ لوگ کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش نہ کریں۔ غیر مردوں کے سامنے عورتوں کو نہیں آنا چاہیے۔ اس کے اس سوال کا اس جواب کا یہ مطلب ہوتا کہ اب مجلس برخاست کر دی جائے۔ آنے والی عورتوں کو کیا ملتا اور کیا نہ ملتا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ آنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں ہوتی۔ بعض عقیدت مند عورتیں مٹھائی یا دوسرے تحفے لے کر آتی، لیکن نہ تو شاہد اور نہ اس کے گھر والے لائے ہوئے تحفے قبول کرتے اور بڑے اخلاق اور معذرت کے ساتھ ان کو واپس کر دیتے۔ پھر رفتہ رفتہ ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ ان عورتوں کے گروہ ہو گئے۔
ان میں سے ایک مداحوں اور دوسرا مخالفوں کا تھا۔ مداح عورتیں شاہد سے متعلق ہر ملنے جلنے والے سے نئے نئے قصے بیان کرتی۔ ان کے اس قصہ گوئی میں کچھ ملاوٹی حاشیہ آرائی بھی ہوتی جس سے مخالف گروپ کی عورتوں کو بات کرنے کا موقع ملتا اور وہ کسی نہ کسی طرح مداح کو عورتوں کو نیچا دکھانے کی طاق میں رہنے لگی۔ چنانچہ اب مجلس میں سوالات اور معمولات کے ساتھ ساتھ امتحانی سوالات کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ مخالف گروپ کی عورتوں نے پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا تھا اور اب وہ سب سے یہی کہتی، ہم تو جب جانے کہ جو کچھ ہم کہیں وہ ہمیں منگا کر دے، اور پھر محفل فرمائشوں کی اکھاڑا بن گئی۔ ایک عورت بولی، ہمیں تو اسی وقت مونگرے بیلے کے پھول چاہیے۔ یہ آواز سن کر شاہد نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھا کر فضا میں بلند کیا، ہاتھ کی مٹھی بند کی اور اسے 2-3 مرتبہ گردش دے کر نیچے کر کے مٹھی کھولی تو اس میں تازہ تازہ موگرے کی کلیاں تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی توڑ کر لائی ہیں۔ ایک روز ایک عورت نے الائچیوں کی فرمائش کی، وہ بھی اسی طرح پوری ہوئی، لیکن مخالف گروپ اب بھی مطمئن نہیں تھا، اس لیے ایک عورت نے تازہ تازہ گلاب جامنوں کی فرمائش کی۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ اس قسم کی فرمائش کے متعلق پہلے سے طے کر کے آئی تھی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ بند مٹھی میں مٹھائی کا آنا مشکل ہے، مگر گلاب جامنوں کی فرمائش سن کر شاہد نے فضا میں ہاتھ گھمایا اور پھر اس خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے آپ کے پاس گلاب جامن ہیں۔ شاہد کی بات سن کر وہ خاتون بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، پر اپنے جسم کے آس پاس دیکھنے لگی۔ یکایک اس کا ہاتھ فرش پر پھیلے ہوئے دوپٹے پر پڑا۔ خاتون ایک دم گھبرا کر اچھل پڑی، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے انہوں نے سانپ پکڑ لیا ہو۔ اس اچھل کود کو ان کے دوپٹے کا پلو ہٹا تو سب کی نظروں کے سامنے ایک بانس کی بنی ہوئی چھوٹی سی ٹوکری کے اندر کاغذ میں لپٹی ہوئی گلاب جامنیں موجود تھی۔ یہ دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ دوسری عورتیں یہ کرشمہ دیکھ رہی تھی۔ اب سب حیرانگی کے عالم میں تھی کہ شاہد نے آہستہ سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، میں جناتوں کا سردار ہوں، میں خود کسی کو پریشان کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے آپ لوگ بھی آئندہ مجھے پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں تو اس لڑکی کے پاس صرف قرآن شریف سننے آتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد پھر کسی عورت نے سوال کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن 1-2 روز بعد ایک دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک روز ایک صاحب نے اپنی لڑکی کے بارے میں پوچھا، جہاں لڑکی کی بات چیت چل رہی ہے کیا وہ جگہ مناسب ہے؟ شاہد ان کا سوال سن کر بڑی دیر تک سر جھکائے ہوئے بیٹھا رہا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس نے سر تھوڑا اونچا کرتے ہوئے کہا، جس جگہ لڑکی کی بات چل رہی ہے وہ جگہ مناسب نہیں ہے، لڑکے کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، اور ہوا بھی یہی۔ ان صاحب نے شاہد کا جواب سن کر جب اچھی طرح انکوائری حاصل کی تو پتہ چلا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح ایک محترمہ کا 14-15 سالہ لڑکا ایک ہفتے سے غائب تھا۔ پولیس میں بھی رپورٹ لکھوائی گئی ہے اور لاہور سے باہر رہنے والے عزیزوں کو خط فیکس کیے گئے، لیکن ہر جگہ سے نفی میں جواب ملا۔ ماں باپ پریشان تھے۔ ماں نے جب اپنے لڑکے کے متعلق شاہد سے سوال کیا تو وہ پہلے بڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا اور پھر آہستہ آہستہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، آج شام تک آپ کا لڑکا واپس آ جائے گا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اسی دن شام کو ان کے صاحبزادے صاحب تشریف لے آئے۔ ہوا یہ تھا کہ وہ ماں باپ کے لاڈلے تھے۔ ایک دن ماں باپ نے کسی بات پر ڈانٹا، وہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکے اور گھر سے نکل گئے اور پھر خود ہی گھر آ گئے۔ لیکن مجھے تو ان چیزوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، میں تو اصلیت معلوم کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ شاہد سے تنہائی میں ملنے کی فکر میں رہا۔ ایک روز وہ مجھے میدان میں جاتے ہوئے ملا، میں اسے بڑے تالاب کے کنارے لے گیا، اس لیے کہ اس قسم کی باتوں کے لیے تنہائی کی ضرورت تھی۔ چٹانوں پر بیٹھنے کے بعد میں نے اسے پورا واقعہ سنانے کو کہا۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، آخر بڑی مشکل سے راضی ہوتے ہوئے بولا، یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ میں شاہی مسجد میں ابو سے قرات سیکھ رہا ہوں، کبھی میں گھر واپس آ جاتا ہوں اور کبھی رات میں وہیں رہ جاتا ہوں۔ یہ اب سے تقریباً کئی مہینے پہلے کی بات ہے۔ ایک رات میں مسجد کے باہر لان میں سو رہا تھا۔ والد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ حجرے میں تھے۔ سوتے میں اچانک ایسے محسوس ہوا
کہ کسی نے مجھے اٹھا کر بٹھا دیا ہو۔ پہلے تو نیند کے خمار میں بات سمجھ نہ آئی، لیکن پھر فوراً ایک عجیب قسم کا احساس ہوا، جیسے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں مل کر چاروں طرف دیکھا تو مجھے اپنے سرہانے ایک بزرگ کو کھڑے ہوئے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون صاحب ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خلیہ بھی عجیب تھا، سفید اجلا لباس پہنے ہوئے تھے، داڑھی بھی سفید تھی، چہرے پر ایک عجیب قسم کا نور تھا، اور وہ میرے سرہانے خاموشی کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس خلیے میں ایک اجنبی کو آدھی رات کے وقت اپنے سرہانے اس طرح کھڑے ہوئے دیکھ کر مجھے ڈر کی وجہ سے پسینہ آ گیا۔ اس قدر خوفزدہ تھا کہ بھاگنے کا خیال آیا تو ٹانگوں میں طاقت نہ تھی، چیخنے کی کوشش کی تو آواز نہ نکل سکی۔ مجھے اس طرح پریشان ہوتا دیکھ کر ان بزرگ نے دلاسا دیتے ہوئے شانے پر تھپکی دی۔ گھبراؤ نہیں بیٹے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں نے ان بزرگ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن خوف کی وجہ سے باہر پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں ضرور دیکھ رہا تھا۔ تم اپنے دل سے خوف کو دور کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آؤ ذرا میرے ساتھ چلو، بزرگ نے کہا۔ میرے لیے ان کا کہنا ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے کچھ سوچے بغیر ان کے ساتھ چل پڑا۔ ان کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے مسجد کے صحن میں دیکھا، اس وقت چاندنی نکلی ہوئی تھی، ہر چیز واضح اور صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ کچھ فاصلے پر ان بزرگ کی طرح کچھ اور لوگ بھی آ جا رہے تھے، لیکن کہاں سے آ رہے تھے اور کہاں جا رہے تھے میں یہ بالکل نہ سمجھ سکا۔ آؤ میرے ساتھ، بزرگ میرا ہاتھ تھامے ہوئے آگے بڑھے۔ ابھی تک میں یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میں کہاں جا رہا ہوں۔ میری تو اس وقت ایسی حالت تھی جیسے مجھے ہیپٹیٹائز کر دیا گیا ہو۔ اب بزرگ اور میں دونوں ساتھ ساتھ مسجد کے صحن میں چل رہے تھے۔ ہمارا رخ موتیا تالاب کی جانب تھا۔ جب پورا صحن پار کر کے آخری والا لان اس کے قریب پہنچے تو ہمارا رخ اسلامیہ ہائی اسکول کی جانب ہو گیا۔ میرا ہاتھ اب بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ مسجد کی چھوٹی برجی کے پاس پہنچ کر وہ بزرگ ایک لمحے کے لیے ٹھہرے۔ انہوں نے کچھ دیر تک برجی کی بنیادوں کو دیکھا، پھر ہاتھ سے ایک لکیر بناتے ہوئے اشارہ کیا۔ یکایک میری آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے غبار چھا گیا، جس کی وجہ سے میں کچھ بھی نہ دیکھ سکا، لیکن دوسرے ہی لمحے غبار صاف ہونے کے بعد سامنے ایک دروازہ تھا۔ اس دروازے کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا، اس لیے کہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہاں کوئی دروازہ نہیں تھا، بلکہ اس برجی کے نیچے اسکول کا باغ تھا۔ پھر یہ دروازہ کہاں سے آ گیا؟ جو کچھ بھی تھا، بہرحال یہ بات میں خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ جب ہم دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو میں نے دیکھا کہ نیچے جانے کے لیے بڑی خوبصورت سنگ مرمر کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ میرے لیے یہ ایک نئی چیز تھی، اس لیے کہ پوری شاہی مسجد سنگ سرخ کی بنی ہوئی تھی، اس میں کہیں بھی سنگ مرمر استعمال نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس دروازے میں سیڑھیاں سنگ مرمر کی بنی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر میری سمجھ میں یہ مطلب آیا تھا کہ شاید دروازے تک مسجد کی حد ہے اور سیڑھیوں کے بعد کچھ اور ہے۔ ہم دونوں دروازے میں داخل ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے، لیکن جتنے زیادہ نیچے اترتے جا رہے تھے اتنی ہی زیادہ روشنی ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جب سیڑھیاں ختم ہوئی تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے دن نکل آیا ہو۔ معلوم نہیں یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی۔ میں نے اوپر کی جانب نگاہ کی تو آسمان یا چاند، سورج، کسی قسم کی کوئی چیز نہ تھی، لیکن میری نظروں کے سامنے ایک پورے کا پورا شہر تھا۔ اونچے نیچے کئی منزلہ مکانات بنے ہوئے تھے، سڑکیں کشادہ تھی، دکانیں کھلی ہوئی تھی، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت قسم کے باغ تھے، کافی چہل پہل تھی، لوگ چل پھر رہے تھے۔ ان چڑھنے پھرنے والوں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھی، بچے، بوڑھے اور جوان سبھی تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ ہم دونوں چلتے رہے۔ بزرگ اب بھی میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، لیکن مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ راستے میں ہر شخص انہیں سلام کر رہا ہے اور پھر ان کے گزرنے تک ایک جانب ہٹ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ چلتے چلتے آخرکار ہم ایک مکان کے سامنے رکے۔ مکان بہت بڑا معلوم ہوتا تھا۔ مکان کیا تھا، بلکہ اسے قلعہ کہنا مناسب ہوگا۔ صدر دروازے کے باہر سفید سفید دھواں اٹھ رہا تھا۔
समझ में नहीं आ रहा था कि ये धुआं कहाँ से उठ रहा था, इसलिए कि आग का दूर दूर तक पता नहीं था, लेकिन धुआं जमीन के मसामों से निकल रहा था और फिर बल खाकर एक जानिब हो जाता। ये धुआं सिर्फ एक जगह से निकल रहा था, जगह जगह यही हालत थी। बुजुर्ग ने करीब पहुंचने के बाद हाथ से इशारा किया और फिर फौरन ही धुओं में जिंदगी के आसार दिखाई देने लगे। देखते ही देखते धुओं की बजाय कुछ लोग इंसानों के रूप में खड़े हुए नजर आए। बुजुर्ग ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, ये दरवाजे के पहरेदार हैं। सबने उन्हें झुककर सलाम किया। बुजुर्ग सलाम का जवाब देते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब हम दरवाजे के पास पहुंचे तो बहुत बड़ा दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, लेकिन खोलने वाले कौन थे ये नहीं मालूम हुआ। उसके लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जब हम सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो सामने एक बहुत बड़ी इमारत थी, लेकिन उस इमारत में दाखिल होने से पहले सामने कुशादा बाग था। वो बाग क्या था, जन्नत का गुमान होता था। रंग बरंगे फूल खिले हुए थे, सब्ज घास करीने से उगाई गई थी, परिंदे चहक रहे थे, जगह जगह फलदार दरख्त खड़े हुए थे, बड़े बड़े हौज थे जिनमें फवारे चल रहे थे। मैंने इतना खूबसूरत बाग जिंदगी में पहली बार देखा था। दिल कर रहा था कि यहाँ की दिल भर कर सैर करूं, लेकिन वो बुजुर्ग अब भी मेरा हाथ थामे हुए जा रहे थे। इमारत में दाखिल होने के बाद मैंने देखा कि काफी तादाद में मर्द, औरतें, लड़के और लड़कियां चल फिर रहे थे, लेकिन ऐसे मालूम होता था कि सब या तो खुदाम हैं या निचले दर्जे के जिन्नात हैं, इसलिए कि बुजुर्ग को देखकर जिस तरीके से वो उनका अदब कर रहे थे वो उनके खादिम होने का सबूत था। कई जगह मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा और वो बुजुर्ग को देखकर एहतराम से खड़े हो गए। किसी औरत या लड़की ने मुझे देखकर ना ही कोई पर्दा किया और न छिपने की कोशिश की। ऐसे मालूम हो रहा था कि या तो उनमें पर्दे की रस्म नहीं है या फिर मुझसे पर्दा नहीं किया जा रहा। वैसे रास्ते में औरतें मिली थी, मैंने उनके चेहरों पर निकाब जैसी चीज देखी थी, मगर सूरतें निकाब में होने पर भी साफ दिखाई दे रही थी। हम एक बड़े से कमरे में दाखिल हुए जहां अच्छे किस्म के कालीनों का फर्श था। उन पर छोटे छोटे मोटे गड्ढे पड़े हुए थे और सफेद चादरें बिछी हुई थी। साथ में गाँव तकिए भी करीने से लगे थे। बुजुर्ग ने मुझे गद्दे पर ले जाकर बिठाया, फिर मेरे करीब बैठते हुए बोले, बेटा तुम्हें ताज्जुब होगा कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हें कहां लेकर आया हूं। इनके सवालात का मैं कोई जवाब न दे सका। ऐसे मालूम हो रहा था कि मेरे सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है, इसलिए खामोशी से उनकी सूरत तकने लगा। बेटा डरो नहीं, बात करो, बुजुर्ग ने बड़े ही शफकत भरे लहजे में कहा। सुनो, ये जिन्नातों का शहर है और मैं इन सब का अमीर हूँ। ये मनसिब हमें शाहे जिन्नात की जानिब से अता हुआ है। तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। जिन्नात में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन तुम सरदार के मेहमान हो, इसलिए सभी तुम्हारी इज्जत करेंगे। मैंने कई बार तुम्हें कुरान शरीफ पढ़ते हुए सुना है। मुझे तुम्हारी किरत बहुत पसंद है। मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी तुम्हारी किरत सुनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। इत्मीनान से बैठो, मैं अपने बच्चों को बुलाता हूँ, तुमसे मिलकर वो खुश होंगे। बुजुर्ग ने जोर से कुछ कहा। दरवाजों में से सुसराती हुई आवाज अंदर दाखिल हुई। हवा इस कदर तेज थी कि यकायक मुझे सर्दी की वजह से कपकपी महसूस होने लगी। खौफ की वजह से मेरा रंग पीला हो रहा था और मैं आंखें फाड़े हुए चारों तरफ देख रहा था कि देखो अब क्या होता है। अभी मैं कपकपी पर काबू हासिल करने की कोशिश कर ही रहा था कि चारों तरफ लड़सते हुए खेले नजर आए और देखते ही देखते ये खेले जिस्मों में तब्दील होना शुरू हो गए। एक लम्हे के बाद ही मेरे सामने औरतें, लड़के, लड़कियां और बच्चे बैठे हुए थे। यही वो बच्चा है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था। इसका नाम शाहिद है और ये बड़ी ही अच्छी किरत से कुरान शरीफ पढ़ता है। आज मैं तुम्हारे पास इसलिए लाया हूँ कि तुम भी इसकी किरत सुन सको। अच्छा, पहले इसकी खातिर तवाज़ी करो, फिर ये तुम्हें कुरान शरीफ सुनाएगा। बुजुर्ग के इतना कहने पर पूरा कमरा सफेद सफेद धुएं से भर गया। फिर चंद लम्हों के बाद हवा जोर से चलना शुरू हुई, लेकिन जब हवा का जोर कम हुआ तो कमरे में एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछा हुआ था।
جس پر ہر قسم کے پھل اور مٹھائیاں کرینے سے پلیٹوں میں رکھی ہوئی تھی۔ پینے کے لیے ایک نئے قسم کا شربت تھا۔ اس کا رنگ نہ تو پوری طرح سفید تھا اور نہ لال، بلکہ عجیب طرح کا رنگ تھا۔ پینے میں اتنا اچھا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ پیتے ہی چلے جاؤں۔ مجھے اس وقت نہ تو بھوک تھی اور نہ ڈر کی وجہ سے کھانے کی خواہش تھی، لیکن بزرگ کے اصرار پر کھانا پڑا۔ میرے کھانا شروع کرنے پر دوسرے لوگوں نے بھی کھانے میں میرا ساتھ دیا۔ مٹھائی بالکل تازہ تھی، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے حلوائی کی دکان سے گرم گرم ابھی لائی ہو۔ اسی طرح پھل بھی یہ معلوم ہو رہے تھے کہ جیسے ابھی ابھی درختوں سے توڑ کر لائے گئے ہوں۔ کچھ دیر میں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر سب میری جانب دیکھنے لگے۔ اب کافی حد تک میرا ڈر بھی دور ہو چکا تھا، اس لیے بزرگ کی فرمائش پر سورہ جن کا ایک رکوع میں نے قرأت کے ساتھ سنایا۔ پڑھنے کے دوران سب نے مرحبا مرحبا کی تکرار کی۔ کچھ دیر کے بعد بزرگ نے اپنے گھر والوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا لڑکا کتنا اچھا پڑھتا ہے، ان کو یہاں بلا لیا کیجیے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں میں ان کو یہاں لے کر آیا کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ تم لوگوں کو بھی ان سے قرأت سیکھنا چاہیے۔ اچھا بیٹا چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب میرا سایہ تم پر رہے گا مگر تم ڈرنا نہیں۔ ابھی بزرگ نے بات ختم کی ہی تھی کہ اچانک باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی شخص پر سختی کی گئی ہو اور وہ اس اذیت پر کرا رہا ہو۔ بزرگ نے اپنی زبان میں کچھ کہا، ان کے منہ سے بھی بات ختم ہوئی تھی کہ یکایک کمرے میں دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کے ساتھ ایک دھواں اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک جن نمودار ہوا، لیکن وہ تنہا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک دوسرا جن بھی تھا، جس کو پہلا جن مضبوطی کے ساتھ اپنے گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ دوسرا جن مسلم ہے جس کو پہلا جن پکڑ کر لایا ہے۔ کیا بات ہے؟ بزرگ نے پہلے جن سے پوچھا۔ اس نے پھر شرارت کی ہے، پہلے جن نے جواب دیا۔ بتاؤ، بزرگ نے ملزم سے پوچھا۔ میں راستے میں کھڑا تھا کہ ایک شخص نے مجھے لکڑی ماری۔ کس روپ میں کھڑے تھے؟ کالے کتے کے روپ میں۔ پھر تو نے کیا کیا؟ میں نے اس شخص کے گھر کو آگ لگا دی۔ تم نے شرارت کی ہے۔ اس آدمی کو کیا معلوم تھا کہ کتے کے روپ میں جن ہے؟ ویسے بھی کسی جن کو انسان کے ستانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن تم نے ایک انسان کے گھر میں آگ لگائی ہے، اس لیے اب تمہاری سزا یہ ہے کہ 6 مہینے تک تم کتا بن کر انسانوں کی دنیا میں رہو گے، اور اس عرصے میں تم نے کسی قسم کی شرارت کی تو اس کی سزا تم کو ملے گی۔ لے جاؤ اسے۔ بزرگ کے لے جاؤ کی آواز کے ساتھ ہی دونوں جن ہوا میں تحلیل ہونا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں اس عجیب قسم کی عدالت اور فیصلوں کو دیکھ کر بڑا تعجب کر رہا تھا۔ نہ وکیل، نہ گواہ اور نہ کسی اور قسم کی عدالتی کارروائی۔ 1 منٹ کے اندر ہی ایک مقدمے کا فیصلہ ہو گیا۔ ان کے لیے تحفہ لاؤ، بزرگ نے ایک جانب دیکھتے ہوئے کہا، لیکن جس جانب انہوں نے منہ کر کے کہا تھا مجھے تو وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ مگر ایک بار پھر ہوا زور سے چلنا شروع ہوئی اور چشمے زدن میں ایک جن رومال میں کوئی چیز باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کی وضع کتا سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کوئی ملازم ہے۔ لو بیٹے، یہ تمہارا تحفہ ہے، بزرگ نے رومال کا بنڈل مجھے دیتے ہوئے کہا۔ میرے بنڈل لے لینے پر وہ پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، اچھا اب تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے ان کی ہدایات کے مطابق اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مشکل سے 1 منٹ گزرا ہوگا کہ ان کی آواز پھر سنائی دی، اپنی آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ پہلے تو بڑی دیر تک میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ میں کہاں ہوں، لیکن کچھ دیر کے بعد چاروں طرف دیکھا تو رومال کا بنڈل میرے ہاتھ میں تھا اور میں مسجد کے دلان میں اپنے بستر کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ جو واقعات اب تک میرے ساتھ پیش آئے تھے ان کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ میں بڑی دیر تک رومال پکڑے ہوئے بستر کے پاس کھڑا رہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ آخر جب ہوش بحال ہوئے تو یہی مناسب سمجھا کہ والد کو جگا کر تمام واقعہ بتا دوں۔ میں نے اسی وقت اندر کمرے میں جا کر انہیں بیدار کیا اور پورا واقعہ سناتے ہوئے وہ رومال کا بنڈل انہیں دے دیا۔ انہوں نے بنڈل کھول کر دیکھا تو اس میں تازہ بنی ہوئی مٹھائی تھی اور ساتھ میں چاندی کے سکے والے 100 روپے بھی تھے۔ والد نے ان چیزوں کو ویسے ہی رومال میں باندھ دیا اور پھر ورد کرنے کے لیے ہمت بڑھاتے ہوئے بولے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں بیٹا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ میں بھی مسجد میں ان لوگوں کو کئی بار دیکھ چکا ہوں، انہیں صرف تمہاری قرأت پسند ہے۔ اچھا اذان ہونے والی ہے، تم بھی ضروریات سے فارغ ہو کر
نماز کی تیاری کرو۔ دن نکلنے پر میں ایک بار اس دروازے کی تلاش میں برجی تک گیا، لیکن وہاں کسی دروازے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس دن کے بعد کئی مرتبہ پھر میرا جانا ان بزرگ کے ساتھ ہوا، اور ہر بار پہلے کی طرح رومال میں انہوں نے مجھے مٹھائی اور روپے لپیٹ کر دیے۔ اس کے بعد وہ گھر بھی اکثر میرے ساتھ آئے، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ شاہد کی کہانی بڑی تعجب خیز تھی۔ کہانی سننے کے بعد میرے لیے اب وہاں ٹھہرنا بیکار تھا، اس لیے ہم دونوں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ لیکن کافی دنوں کے بعد ایک دن میری ملاقات شاہد سے پھر ہو گئی۔ میں نے ویسے ہی تذکرہ اس سے پوچھا، کیوں شاہد، اب بھی ان بزرگ کے ساتھ تمہارا جانا ہوتا ہے؟ نہیں یار، وہ سلسلہ ختم ہو گیا، شاہد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ ایک روز والد نے حضرات کے ذریعے ان بزرگ کو بلایا، پھر بڑی دیر تک ان سے باتیں کرتے ہوئے والد نے انہیں سمجھایا کہ ان کی وجہ سے لڑکے کی تعلیم و تربیت پر اثر پڑ رہا ہے۔ دوسرے ایک وقت آئے گا کہ اس کی شادی بیاہ بھی کرنی ہے، اس شہرت کی وجہ سے شادی میں بڑی دقتیں پیش آئیں گی، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا سایہ مجھ پر سے اٹھا لیں۔ البتہ قرأت سننا ہو تو مسجد میں جب شاہد پڑھے تو وہ آ کر سن سکتے ہیں۔ پہلے تو بزرگ نے والد کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بعد میں راضی ہو گئے، اور اب ان کا مجھ پر کوئی اثر نہیں۔ البتہ مسجد میں جب کبھی میں قرآن شریف پڑھتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بزرگ کی موجود ہیں، لیکن مجھے نظر نہیں آتے۔ مجھے شاہد کی باتوں پر یقین تھا، اور ویسے بھی مجھے معلوم ہے کہ اب اس کے گھر میں عورتوں کے آنے جانے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔